اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ ابھی اور تھوڑا امامت اب صحیح ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ دروس قرآن کہ انشاءاللہ یہ سلسلہ آج شروع کیا جا رہا ہے، جس میں قرآن مجید کی سوروں کی تلاوت کے ساتھ ترجمہ، مختصر تفسیر اور شان نزول، بعض آیتوں کی شان نزول آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ قرآن مجید جو کہ اللہ کی طرف سے انسانوں کی ہدایت کے لیے کتاب نازل ہوئی، جو کہ ایک قانون کی کتاب ہے، اور اگر انسان قرآن مجید پر عمل کرتا ہے، اس کی آیات پر غور و فکر کرتا ہے، تفکر کرتا ہے، تو دنیا کے بہت سی مشکلات اس کے لیے چھوٹی نظر آئیں گی۔ زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے بس شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی شروع کرتے ہیں ہم اللہ کے نام سے جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں، تمام حمد للہ اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین جو تمام عوالم کا رب ہے، پالنے والا ہے۔ صرف ایک عالم نہیں جو ہماری دنیا ہے، صرف یہی نہیں بلکہ جتنے بھی عالم ہیں ان سب کا رب ہے اللہ۔ الرحمن الرحیم، وہ اللہ جو کہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ مالک یوم الدین، جو روز جزا کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے میرے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، یہ دعائیہ جملہ ہے کہ اے میرے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ۔ صراط الذین انعمت علیہم، کون سا صراط مستقیم؟ صراط الذین، ان کا راستہ کہ انعمت علیہم، جن پر تیری نعمتیں تمام ہوئیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کا راستہ نہیں کہ جو کہ مغضوب ہیں، یعنی جس پر تیرا غضب نازل ہوا ہے، ولا الضالین، ان کا بھی راستہ نہیں جو کہ گمراہوں کا راستہ ہے۔ انشاءاللہ اس درس میں روزانہ ایک ورق یعنی 2 صفحہ قرآن مجید کا ترجمہ، تفسیر اور شان نزول آپ مومنین اکرام کی خدمت میں پیش کیا جائے گا، انشاءاللہ استفادہ کریں گے۔ اب اس کی شرح میں پہلی بات یہ قرآن مجید جو کہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا، جس میں بہت سے چیلنج ہیں قرآن مجید کے بارے میں کہ اللہ کی کتاب ہے۔ ایک آیت ہے جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ، اگر تمہیں یہ شک و شبہ ہے کہ اللہ کی طرف سے کتاب نہیں ہے، فأتوا بسورۃ من مثلہ، اس کے جیسا ایک سورہ لا کر کے دکھاؤ، ایک سورہ بنا کر کے دکھاؤ۔ قرآن مجید یہ زندہ معجزہ ہے، اس لیے کہ ہر نبی کا معجزہ اس نبی کے زمانے تک رہا۔ جناب موسیٰ کا معجزہ ان کا عصا تھا، جناب موسیٰ دنیا سے چلے گئے، معجزہ ختم ہو گیا۔ جناب عیسیٰ آئے، جناب عیسیٰ کا معجزہ یہ تھا کہ بیماروں کو شفا دیتے تھے، مردے کو زندہ کر دیتے تھے، لیکن
جناب عیسیٰ کے دنیا سے جانے کے بعد ان کا معجزہ بھی ساتھ ہی ساتھ چلا گیا، لیکن آخری رسول ختم المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کہ ان کے ذریعے سے یہ دین اسلام جو کہ جناب آدم سے شروع ہوا تھا کامل ہوا ہے، ان کا یہ کتاب، ان کا معجزہ جو کہ قرآن مجید کی شکل میں ہمارے سامنے ہے، یہ باقی ہے اور قیامت تک باقی رہنا ہے۔ لہذا قرآن نے جو کل چیلنج کیا تھا کہ اگر تم کہتے ہو کہ اللہ کی کتاب نہیں ہے تو ایک سورے کا جواب لاؤ، لیکن وہ کفار و مشرکین کہ جنہیں اپنی فصاحت و بلاغت پر بڑا ناز تھا، لہذا خداوند عالم نے جس زمانے میں جس چیز پر اس قوم کے لوگوں کو فخر و ناز ہوا کرتا تھا، خداوند عالم اس زمانے کے نبی کو اسی طرح کا معجزہ عطا کرتا رہا، اور یہ اللہ کی سنت ہے۔ لہذا خداوند عالم نے قرآن مجید جیسی فصیح و بلیغ کتاب نازل کیا اور یہ چیلنج کیا کہ اگر تم کہتے ہو کہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے تو ایک سورے کا جواب لاؤ۔ کفار و مشرکین نے جنگیں لڑیں، جنگ احد ہوئی، جنگ بدر ہوئی، بہت ساری جنگیں ہیں، جنگ خندق ہے، تمام جنگیں ہیں، لیکن اگر کفار و مشرکین جنگ نہ کرنا چاہتے تو اس کا ایک راستہ تھا کہ قرآن مجید کی کسی ایک سورے کا، کسی ایک آیت کا جواب لا دیتے، ویسا بنا لیتے تو دین اسلام کا جو چیلنج تھا وہ باقی نہ رہتا۔ لیکن وہ چیلنج جو آج سے 1400 سال پہلے قرآن مجید نے کیا تھا، وہ چیلنج آج بھی باقی ہے۔ لہٰذا اب دنیا والوں کے سامنے صرف دو راستے بچتے ہیں، یا یہ کہ قرآن مجید کو اللہ کی بھیجی ہوئی آخری کتاب مان لیں، جیسے کہ اس کے پہلے بھی کتابیں ہمارے عقیدے کے لحاظ سے آئی ہیں، توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے، اور آخری قرآن کتاب ہے، یا مان لو کہ اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب ہے، اس پر عمل کرو، یا پھر جو ہے کوئی ایک سورہ لا کر کے دکھا دو۔ یہ چیلنج آج بھی باقی ہے اور باقی رہے گا۔ یہ سورہ جس کو جو آج کا ہمارا موضوع ہے، سورہ حمد، اس کا نام دوسرا ہے، اس کو سورہ فاتحۃ الکتاب بھی کہتے ہیں، اور اس میں 7 آیتیں ہیں، اور یہ سورہ سبع من المثانی، یعنی وہ سورہ، یہ 7 آیتیں وہ ہیں جو کہ 2 مرتبہ نازل ہوا، مکے میں بھی نازل ہوا 1 مرتبہ، اور پھر مدینے میں بھی نازل ہوا، اور حدیث میں ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کوئی بھی نماز نہیں ہو سکتی مگر یہ کہ سورہ فاتحہ کے ذریعے سے۔ اور جیسا کہ حدیث ثقلین آپ پڑھتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ہم 2 گرا قدر چیزیں چھوڑے جا رہے ہیں، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسری میری اطرت ہے۔ اب تاریخ اسلام میں ایک بہت ہی مورد بحث مسئلہ ہے کہ امت نے اکثر یہ مانا کہ خلیفہ سیوم کے زمانے میں قرآن مجید جمع ہوا ہے، البتہ اس جمع سے کیا مراد ہے، لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ رسول نے کہا کہ ہم 2 چیزیں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، ایک کتاب خدا ہے، دوسری میری اطرت ہے۔ اپنی اطرت کا رسول نے جگہ جگہ پر پہچنوایا، بتایا، اور کہا کہ یہ ہمارے اہل بیت ہیں، ان کی اتباع کرنا، ان کی پیروی کرنا، لیکن ساتھ ہی ساتھ پیغمبر نے بھی فرمایا کہ میں تمہارے درمیان کتاب خدا بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اب اگر کچھ لوگ یہ قائل ہوتے ہیں کہ قرآن مجید کی جمع آوری بعد میں ہوئی ہے، تو ان کو یہ ساتھ ساتھ ماننا پڑے گا کہ رسول اللہ معاذ اللہ قرآن مجید کو جمع کر کے نہیں گئے تھے، بلکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ آیت قرآنی کتاب اللہ کی صورت میں رسول اللہ کے زمانے میں جمع ہو چکی تھی۔ حضرت مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام، اس آیت میں سب سے پہلے جو ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ہی بابرکت بافضیلت آیت ہے۔ تمام کاموں کو شروع کرنا، مولا کائنات فرماتے ہیں بسم اللہ کاموں کی برکت کا ذریعہ ہے، اور اس کا ترک کرنا نحوست کا سبب بنتا ہے، لہٰذا ہر نیک کام سے پہلے کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے۔ تمام انبیاء کے کاموں کا آغاز بسم اللہ سے ہوتا رہا ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ امت میں 2 گروہ ہیں، ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو آیتوں میں ہر سورے میں شروع میں آیا ہے، یا سورے کا جز ہے یا جز نہیں ہے،
جو شیعہ امامیہ ہیں وہ یہ کہتے ہیں، مانتے ہیں، یعنی ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ بسم اللہ ہر سورے کا جز ہے، لیکن جو بسم اللہ کو سورے کا جز نہیں مانتے، پھر بھی چونکہ ہر کام کا آغاز بسم اللہ سے کرنا چاہیے، تو اس نیت سے، اس لحاظ سے کہ مثلا ہم نماز پڑھ رہے ہیں، نماز بہترین عمل ہے، اب آپ کا فرقہ، کوئی عقیدہ، کوئی مذہب یہ کہتا ہے کہ بسم اللہ پڑھیں نہ پڑھیں آپ کو اختیار ہے، لیکن چونکہ ہر نیک کام کرنے سے پہلے بسم اللہ کرنا چاہیے، تو اگر جز نہیں بھی مانتے ہیں پھر بھی نماز میں سورہ کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے، چونکہ مولا کائنات نے فرمایا کہ اس سے برکت حاصل ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ سوال یہی جو میں نے پہلے بیان کیا کہ کیا بسم اللہ مستقل آیت ہے؟ اہل بیت علیہ السلام نے بسم اللہ کو مستقل آیت اور ہر سورے کا جز قرار دیا ہے۔ علماء اہل سنت میں فخر رازی نے اپنی تفسیر میں 16 دلیلیں پیش کی ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورے کا جز ہے۔ مسند احمد میں بھی بسم اللہ کو جزء سورہ قرار دیا گیا ہے۔ مستدرک حاکم میں آیا ہے کہ ایک دن معاویہ نے نماز میں بسم اللہ نہیں پڑھی تو لوگوں نے اس پر اعتراض کیا۔ اب سمجھ لیجئے، اب اگر بسم اللہ نماز میں کچھ لوگ نہیں پڑھتے ہیں تو یہ رسول اللہ کی سنت ہے یا کسی اور کی؟ ائمہ معصومین علیہ السلام تاکید کرتے ہیں کہ بسم اللہ کو نماز میں بلند آواز سے پڑھنا چاہیے، جیسا کہ پانچویں امام حضرت محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں سرقوا اکرم آیہ، قرآن کی بہترین آیت کو کچھ لوگوں نے چرا لیا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی بہترین آیت قرآن کی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ اب جو لوگ یہ نہیں پڑھتے ہیں تو انہوں نے یہاں پر یعنی چرا لیا ہے، اس کو حذف کر دے رہے ہیں۔ شہید مطہری نے سورہ حمد کی تفسیر میں، جو انہوں نے تفسیر لکھی اس میں بیان کیا ہے کہ جو لوگ قائل تھے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ کا جز ہے، اس میں جناب ابن عباس ہیں، جناب عاصم ہیں، کسائی ہیں، ابن عمر ہیں، بزرگ صحابہ، ابن زبیر ہیں، عطا، طاؤس اور علماء میں فخر رازی اور توسی ہیں، سیوطی، فخر رازی اور سیوطی جن کی تفسیر بہت مشہور ہے۔ ان علماء کرام نے اس چیز کو مانا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورے کا جز ہے اور اس کو جز پڑھنا چاہیے۔ تفسیر قرطبی میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سوروں کا تاج ہے، یعنی ہر سورے سے ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ لہذا صرف جو ہے سورہ براءت ہے کہ جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں آیا ہے، جس کی وجہ مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ چونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم امان و رحمت کا کلمہ ہے، اور کفار و مشرکین سے جب سورہ براءت نازل ہوئی تو یہ سورہ براءت کیا ہے؟ کفار و مشرکین سے براءت کا اعلان ہے۔ لہذا خدا کی رحمت و محبت کے اظہار کے ساتھ یہ سازگار نہیں ہے سورہ براءت، لہذا سورہ براءت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے۔ یہ تفسیر مجموع البیان کا جملہ ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اور شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ، جب بھی تعریف کی جائے، ہر تعریف کی بازگشت اللہ کی طرف سے ہے۔ حمد، جس چیز کی بھی حمد کی جائے، چونکہ خداوند عالم خالق ہے۔ خالق یعنی خلق کرنے والا۔ دیکھیے خدا نے جو خلق کیا ہے اور جو انسان خلق کرتا ہے، ایجاد کرتا ہے، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ مثلا اگر پلاسٹک ہے تو پلاسٹک سے آپ بالٹی بھی بنا لے رہے ہیں، لوٹا بھی بنا لے رہے ہیں، کرسی بھی بنا لے رہے ہیں۔ لکڑی ہے تو لکڑی سے آپ میز بھی بنا لے رہے ہیں، کرسی بھی بنا لے رہے ہیں، صوفہ بھی بنا لے رہے ہیں۔ دھاگا ہے تو آپ کپڑا بنا لے رہے ہیں۔ لیکن اگر پلاسٹک نہ ہوتی تو پھر کیا کچھ بنا سکتے تھے؟ کچھ نہیں بنا سکتے تھے۔ اگر لکڑی نہ ہوتی تو کیا کچھ بنا سکتے تھے؟ لکڑی کا کچھ نہیں بنا سکتے تھے۔ اگر پانی نہ ہوتا تو کیا کوئی چیز ہم تک پہنچ سکتی تھی؟ درخت اگ سکتے تھے؟ نہیں اگ سکتے تھے۔ جب پلاسٹک ہے تب اس سے نئی چیزیں انسان بناتا ہے، جب لکڑی ہے تب ان سے انسان نئی نئی چیزیں بناتا ہے، جب پانی ہے تب اس میں انسان اس کے لیے کام کرتا ہے، موٹر کے ذریعے پانی جو ہے اپنی چھتوں پہ چڑھاتا ہے، گھروں میں سپلائی کرتا ہے۔
تو معلوم یہ ہوا کہ خلق جو ہے وہ خدا بند عالم سے اس معنی میں مخصوص ہے، یعنی عدم سے وجود میں لانا، یعنی پلاسٹک نہیں تھی، خدا نے پلاسٹک کو وجود میں لایا، لکڑی نہیں تھی، خدا نے لکڑی کو وجود میں لایا۔ اب انسان جو خلق کرتا ہے کیا ہے؟ لوہوں کو ملا کر کے گاڑی بنا دیا، تمام پرزے ملا کر کے کمپیوٹر بنا دیا، جہاز بنا دیا، لیپ ٹاپ بنا دیا، لیکن عدم سے وجود میں کون لایا ان چیزوں کو جو استعمال ہو رہی ہیں؟ وہ خدا بند عالم ہے۔ لہذا اب اگر کسی انسان کی تعریف کی جائے کہ کتنا بہترین کمپیوٹر بنایا ہے، کتنی بہترین کار بنائی ہے، کتنا اچھا جہاز بنایا ہے، تو یہ در حقیقت اس انسان کی تو تعریف ہو رہی ہے، لیکن حقیقی معنی میں حمد کس کی ہو رہی؟ خدا کی ہو رہی ہے، اس لیے کہ خدا بند عالم نے اگر ان اشیاء کو پیدا نہ کیا ہوتا، عدم سے وجود میں نہ لایا ہوتا، تو یہ انسان بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ لہذا ہم جس کی بھی تعریف کی جائے اس کی بازگشت اللہ کی طرف ہے۔ رب یعنی پالنے والا، پالنے والا جو کہ خالق بھی ہے اور پالنے والا بھی ہے۔ رب مربی، مربی وہی ہے جو ہر لمحہ تربیت پانے والے افراد پر نظارت رکھتا ہے، یعنی ایسا نہیں کہ خدا بند عالم نے دنیا کو بنا کے یوں ہی چھوڑ دیا، نہیں، بلکہ خدا بند عالم اس دنیا کا رب ہے، مربی ہے، نظارت رکھتا ہے۔ اب تربیت جو ہے خدا بند عالم کی طرف سے دو طرح کی ہے، ایک تربیت تشریعی ہے کہ جو انبیاء کو بھیجا اس تربیت کے لیے، ایک تربیت خدا بند عالم کی طرف سے طبعی و تکوینی ہے، اس کی وضاحت کا موقع نہیں ہے، بہرحال آگے بڑھتے ہیں۔ تربیت جو ہے تمام مخلوقات کو اللہ جو ہے کرتا ہے، چونکہ رحمان ہے، رحمان و رحیم کے تفسیر میں ہے کہ رحمان اس لحاظ سے ہم کہتے ہیں کہ تمام مخلوقات پر رحم کرنے والا، رحیم ہے خدا یعنی انسانوں کے لیے خاص رحمت اللہ کی طرف سے ہے۔ انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی، ہم نے اس میں روح پھونکی، فَقَوْا لَهُ ساجدین، جیسی روح پھونکوں سجدے میں پڑ جانا۔ معلوم یہ ہوا کہ ہر چیز کو اللہ نے جان دی ہے، لیکن انسان کے اندر جو جان ہے، انسان کے اندر جو عقل ہے، فکر ہے، تفکر ہے، جس کی وجہ سے انسان اشرف المخلوقات ہے، اللہ نے اتنی بڑی نعمت اس کو دی ہے جو دوسرے حیوانات کو نہیں دیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ عقل ہے۔ حیوانوں میں بھی عقل ہے، لیکن انسان کے پاس جو عقل ہے کہ دو کو دو جوڑ کر کے چار بناتا ہے، یہ تمام دوسری مخلوقات میں نہیں ہے۔ لہذا خداوند عالم نے جب انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے تو سب سے زیادہ شرف انسان کو ہے، اور یہ انسان وہ ہے کہ اب اس کو تمام موجودات کو، چاہے وہ چرند ہو، پرند ہو، گیا ہو، دانے ہو، جو بھی خداوند عالم نے خلق کیا ہے، یہ تمام چیزیں انسان کے لیے پیدا کیا ہے، اور انسان کو وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن و انس کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے پیدا کیا کہ میری عبادت کریں۔ یعنی تمام چیزوں کو اللہ نے انسان کے لیے پیدا کیا، انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ لہذا تربیت جو کہ خداوند عالم کیا ہے؟ الرحمن الرحیم، جو کہ رحمان، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفوں سے اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے، الرحمن الرحیم، جو کہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ مالک یوم الدین، خداوند عالم روز قیامت کا مالک ہے، روز قیامت کا مالک ہے۔ تو کیا مطلب؟ دنیا میں خدا مالک نہیں ہے کیا؟ دنیا میں خدا مالک ہے، لیکن اس ملکیت میں اور اس ملکیت میں یہ فرق ہے کہ خداوند عالم کی وہاں قیامت کا جو ملکیت ہے اس کا انداز دوسرا ہوگا، یعنی کسی کو کسی چیز کا اختیار اور حق نہیں رہے گا۔ خداوند عالم نے اس دنیا میں ایک نظام قائم کیا ہے جس کو ہم علم فلسفہ میں نظام علت و معلول کہتے ہیں۔ مثلا یہ شرائط پائے جائیں گے، یہ کیا جائے گا تو یہ کام ہو جائے گا۔ مثلا اگر آپ ہاتھ چلائیں گے کسی کی طرف اٹھائیں گے مارنے کے لیے، تمام شرائط پائے جائیں گے، اس کو چوٹ لگے گی۔ یا جو ہے آپ آگ جلائیں گے، اگر لکڑی سوکھی ہوگی، ماچس بھی صحیح ہوگی، آپ صحیح ٹائم پہ اس کو مس کریں گے، جلتی ہوئی جو آگ ہے ماچس میں، اس کے ذریعے سے آگ روشن ہو جائے گی۔ یعنی نظام علت و معلول ہے کہ جب علت واقع ہوگا تو معلول بھی واقع ہوگا۔ لہذا جو محنت کرے گا وہ مقام پائے گا۔ اس دنیا کا سسٹم اللہ نے یہی بنایا ہے، جو محنت کرے گا وہ مقام پائے گا، جو محنت نہیں کرے گا وہ مقام نہیں پائے گا۔ کچھ لوگوں کو الگ سے خدا کا انعام ہوتا ہے، خدا کا اکرام ہوتا ہے، کسی کو نصیب ہوتا ہے، وہ الگ چیزیں ہیں، لیکن سسٹم جو دنیا کا اللہ نے بنایا ہے، نظام علت و معلول بنایا ہے۔ اب اگر
ہمارے پاس حکومت نہیں ہے، عہدہ نہیں ہے، تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اس دنیا میں جو ظالموں کے پاس حکومت ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نظام علت و معلول میں ہم کو جیسے کام انجام دینا چاہیے ہم نہیں کر رہے ہیں، لہذا ہمارے پاس نہیں ہے۔ لیکن اگر جو ہے اس سسٹم کے تحت جو اللہ نے بنایا ہے اس کے مطابق ہم چلیں تو ہم دنیا میں، جیسا کہ ایک حدیث ہے، الاسلام یعلو ولا یعلا، اسلام ہمیشہ بلند ہے، لیکن اگر امت اسلام پر عمل نہ کرے، اسلام کے بتائے ہوئے قوانین کی پیروی نہ کرے تو پھر کامیاب نہیں ہو سکتی ہے۔ کیا ہوا؟ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، جو روز جزا کا مالک ہے۔ اس دنیا میں بھی اللہ مالک ہے، لیکن وہاں کی ملکیت اور ہے کہ وہاں پر بولنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ جو بھی انسان قیامت میں بغیر اذن خدا کے کوئی چیز حرکت نہیں، یہ بھی اذن خدا سے حرکت کر رہی ہے دنیا، لیکن اذن خدا نظام علت و معلول کے تحت ہے، وہ بھی خدا بند عالم نے ہی قرار دیا ہے۔ مالک یوم الدین، جو کہ حساب و کتاب کے دن کا مالک ہے۔ لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، اس دن امر جو ہے صرف اور صرف خدا بندے عالم کو ہوگا، اور کسی کا امر نہیں چلے گا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے میرے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ بہت جلدی جلدی عقل کے حکم سے خدا کی عبادت کرے۔ ہم انسانی کمال کے عاشق، ہم انسان جتنے بھی انسان ہیں، ہر انسان کمال چاہتا ہے، اور کمال کو پانے کے لیے تربیت و تعلیم کی ضرورت ہے۔ بغیر تربیت اور تعلیم کے کمال حاصل نہیں ہو سکتا۔ آج دنیا میں انسان علم حاصل کے پیچھے ہے، دوڑ رہا ہے، علم حاصل کر رہا ہے، لیکن وہ علم کی جس میں صرف علم ہو، تربیت نہ پائی جائے، اخلاق نہ پایا جائے، وہ علم نقصان دہ ہوتا ہے۔ لہٰذا آج دنیا نے علمی ترقی تو کیا، بڑے بڑے کالج بن گئے، یونیورسٹیاں بن گئیں، اور بہت سے اچھے کام انجام پا رہے ہیں، لیکن نقصان کی چیزیں بھی علم کے ذریعے سے بنی۔ بندوق کیا کسی جاہل نے بنایا؟ ایٹمی بم کیا کسی جاہل نے بنایا؟ عالم نے بنایا، پڑھے لکھے نے بنایا، لیکن چونکہ تعلیم کے ساتھ تربیت نہیں، لہٰذا انسان پر اسی علم کے ذریعے سے ظلم کر رہا ہے۔ لہٰذا جہاں جہاں بھی قرآن نے کہا تعلیم کے لیے، ساتھ ساتھ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کتاب و حکمت، تعلیم و تربیت، اخلاق و کردار، یہ تمام چیزیں ساتھ ہوگی تو انسان کمال کو پہنچے گا۔ اور کمال حقیقی کیا ہے انسان کا؟ کہ وہ جنت کو حاصل کرے۔ البتہ جنت کو حاصل کرنے کے لیے دنیا ذریعہ ہے۔ تمام کمالات کا مالک کون ہے؟ خدا ہے۔ تو تعز من تشاء و تذل من تشاء، خدا جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ اور یہ دنیا میں، لیکن عقائد ادیان میں، اسلام میں بھی الگ الگ عقیدے پائے گئے، جیسا کہ چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں دو عقیدے بہت ہی، دونوں میں بحث و مناظرے چلتے تھے۔ ایک گروہ تھا جس کو جبریہ کہتے ہیں، ایک گروہ جو تھا جو تفویض کا قائل تھا۔ جبر کا مطلب یہ تھا کہ جو بھی کرتا ہے خدا کرتا ہے، تفویض کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی کرتا ہے بندہ کرتا ہے۔ لیکن ہم اس سورے میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، نعبدو کہتے ہیں تو یہ ہمارے صاحب اختیار ہونے پر دلالت کرتا ہے، ہمیں اختیار ہے تبھی ہم خدا کی عبادت کر رہے ہیں، ہم پہ جبر نہیں ہے، حکم خدا ہے لیکن جبر نہیں ہے اس میں، چاہے تو آدمی عبادت کرے چاہے تو عبادت نہ کرے۔ لہذا نعبدو دلالت کرتا ہے ہمارے صاحب اختیار ہونے کا، نستعین کہتے ہیں تو ہمارے محتاج و نیاز مند ہونے پر یہ آیت دلالت کرتی ہے۔ لہذا ہم بعض چیزوں میں مجبور ہیں اور بعض چیزوں میں مختار ہیں، جیسا کہ مولا کائنات اور ائمہ معصومین علیہ السلام نے فرمایا ہے، مولا کائنات نے فرمایا ہے الیمین والشمال مضلہ والطریق الوسطی هو الجاد، کہ یمین و شمال جو ہے گمراہی ہے اور سیدھا بیچ کا راستہ جو ہے وہی جادہ ہے، وہی بہترین راستہ ہے، اسی سے آپ اللہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، پروردگارا ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ۔ اب یہاں پر بعض ترجمہ کرتے ہیں سیدھا راستہ دکھا، بعض ترجمہ کرتے ہیں سیدھے راستے پر پہنچا، لیکن
یہ جو سورہ پڑھ رہا ہے جو اللہ کو مانتا ہے، اسلام کو مانتا ہے، دین کو مانتا ہے، ایمان رکھتا ہے، جب ایمان رکھ رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ یہ دعا کرے کہ پروردگارہ ہمیں اس راستے پر قائم رکھ۔ صراط مستقیم یعنی درمیانی راستہ، ہر طرح کی افراط و تفریط سے پرہیز ہونا چاہیے، چاہے عقیدے کے لحاظ سے ہو چاہے عمل کے لحاظ سے ہو، جیسا کہ امام نے کیا فرمایا، چھٹے امام نے، لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین، نہ تو ہم جبر کے قائل ہیں نہ تو ہم تفویض کے قائل ہیں، بلکہ ایک درمیانی راستہ۔ لہذا بہترین راستہ کیا ہے؟ درمیانی راستہ۔ لہذا عقیدے کے لحاظ سے بھی افراط و تفریط نہیں ہونا چاہیے، اور ہمارے عمل بھی میں بھی افراط و تفریط نہیں ہونا چاہیے۔ عقیدے میں کچھ ہیں جو تمام کاموں کی نسبت خدا کی طرف دیتا ہے، جیسا کہ میں نے بیان کیا، اور انسان کو مجبور سمجھتا ہے، جس کو ہم جبریہ کہتے ہیں۔ دوسرا، خود کو مختار اور خدا کو بیکار سمجھتا ہے، جسے تفویض کہتے ہیں۔ لہذا نہ جبر کے ہم قائل ہیں نہ تو تفویض کے قائل ہیں، بلکہ درمیان کا راستہ ہے۔ اس کی وجہ جیسے ایک گروہ وہ کہتا ہے کہ جتنا آسمانی رہبروں کو اپنے جیسا کہتا ہے، جادوگر و مجنون قرار دیتا ہے، دوسرا گروہ انہیں خدائی مقام پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ نہ تو وہ صحیح ہے نہ تو یہ صحیح ہے، بلکہ بیچ کا راستہ، یہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ان کے خاص نمائندے ہیں، جن کے وسیلے سے ہم خدا تک پہنچ سکتے ہیں۔ ایک ائمہ معصومین کی زیارت کو بدعت قرار دیتا ہے، تو دوسرا ہر درخت تو پتھر سے متوسل ہو جاتا ہے۔ کیا ہے؟ ایک طرف افراد پائی جاتی ہے، ایک طرف تفرید پائی جاتی ہے۔ عمل میں دیکھا جائے تو ایک بے جا غیرت دکھاتا ہے، اور غیرت ایسی دکھاتا ہے جسے اسلام کی بے عزتی ہو، کہ بیوی کو قیدی بنا کے رکھتا ہے۔ دوسرا جو ہے اپنی زوجہ کو اریاں نیم اور بازاروں اور کوچے میں گھماتا ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ یہ افراط و تفریط ہے، بلکہ وہ راستہ جو کہ اسلام نے بتایا ہے بیچ کا۔ ایک آدمی ہے جو کنجوسی سے اتنا زیادہ آگے بڑھ جاتا ہے کہ بیوی بچوں کو فقیروں کی طرح دکھاتا ہے، اور پیسہ کما کر بینکوں میں جمع کرتا ہے کہ دو گنا ہو جائے۔ آخر میں کیا ہوتا ہے؟ بینک والے کھا جاتے ہیں یا خود کفن پہن لیتا ہے۔ نہ تو کنجوسی ہونی چاہیے نہ تو بہت زیادہ خرچ، حد سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، درمیانی راستہ۔ اور دوسرا جو ہے، ایک آدمی وہ اتنی کنجوسی کرتا ہے، دوسرا اتنا زیادہ سخاوت کرتا ہے کہ اس کی بیوی بچے رشتے دار ان کو حق نہیں دیتا ہے، دوسروں کو تقسیم کرتا ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی لا جبر ولا تفویض، درمیانی راستے کے خلاف ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ انحراف کا نتیجہ ہے۔ انسان اگر صحیح سے جو کہ اسلام نے احکام بتائے اس پر عمل کرے گا تو دنیا میں بھی خوشحال زندگی گزارے گا، اور آخرت میں بھی اس کو خوشحال زندگی ملے گی۔ روایات میں ہے کہ ائمہ معصومین علیہ السلام نے فرمایا، صراط مستقیم، نحن صراط المستقیم، ہم صراط مستقیم ہیں۔ یعنی ائمہ معصومین نے اپنے اعمال، اپنے کردار، اپنے اقوال کے ذریعے سے ہمیں صراط مستقیم بتایا ہے۔ ان کے راستے پر ہم چلیں گے تو دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ شیطان بھی کہاں پہ بیٹھا ہوا ہے؟ سیدھے راستے، لَأَقْعَدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، ہم صراط مستقیم پر بیٹھ جائیں گے۔ اب اگر شیطان بہکاتا ہے تو کن کو بہکائے گا؟ ان کو بہکائے گا جو درمیانی راستے پر ہیں، اعتدال کے راستے پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ شیطان ان کو بہکانے کی کوشش کرے گا۔ لہذا جو سیدھے راستے پر ہیں، جو صراط مستقیم پر ہیں، ان کو زیادہ کوشش کرنا چاہیے کہ شیطان سے اپنے کو بچائیں، ورنہ جو صراط مستقیم پر نہیں ہیں، جو جبر کے قائل ہیں، جو تفویض کے قائل ہیں، ان کو شیطان کے بہکانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود بہکے ہوئے ہیں۔ اور تعدیل، اعتدال بہت ضروری ہے۔ جسے قرآن مجید کی آیت ہے جو کہ بچے بھی پڑھتے ہیں، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو۔ اسراف سے روکنا یہ انسان کو ضروری ہے، کیا کسی چیز میں اسراف نہ کرے، نہ اتنا ہو کہ اتنا انفاق میں نہ اپنے ہاتھ گردن سے باندھ دو، نہ کلی طور پر ہاتھ کھول دو کہ محتاج بن جاؤ، نہ تو بہت زیادہ خرچ کرو نہ تو بہت کم۔ بیچ کا راستہ کیا ہے؟ والذین اذا انفقوا، قرآن مجید کی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، کہ نہ وہ مومنین وہ ہیں کہ نہ اسراف کرتے ہیں
اور نہ بخل کرتے ہیں۔ یہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 67 ہے کہ بہترین راستہ اوسط درجے کا خرچ کرنا، اوسط درجے سے انسان کو رہنا، درمیان کا راستہ وہ ہے جو کہ صراط مستقیم ہے، لا جبرون ولا تفویض بل امرون بین الامرین۔ وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد۔ آخر میں دعا ہے پروردگارہ محمد و آل محمد کے صدقے میں ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے، انشاءاللہ روزانہ ایک ورق یعنی 2 صفحہ قرآن مجید کی تلاوت، ترجمہ، شان نزول کے ساتھ جتنا بھی وقت ہوگا انشاءاللہ کم سے کم وقت میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہماری دعا ہے پروردگارہ ہمارے اس عبادت کو جو ابھی ہم نے اس درس کی شکل میں انجام دیا ہے، قرآن مجید کی تلاوت، اس کی تفسیر، شان نزول کو انجام دیا ہے، پروردگارہ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ ہمارے مرحومین کو اس جو ہم نے تلاوت کیا ہے قرآن مجید کی تفسیر کا، اس کا ایصال ثواب 6 معصومین علیہ السلام کے صدقے میں جو بھی ثواب حاصل ہو، ہمارے مرحومین کو مرحمت فرما۔ پروردگارہ ہمیں تمام دنیاوی و اخروی آفات و مصائب و آلام سے محفوظ فرما۔ پروردگارہ ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما، ہمیں زیادہ سے زیادہ توفیق دے کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں، قرآن مجید کو پڑھیں، اور آخر میں دعا ہے، زمانہ پورا شب ہے، امام زمانہ کے ظہور میں پروردگارہ تعجیل فرما، ہم سب کے ان کے عبر و انصار میں شمار فرما۔ پروردگارہ پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما، علماء کرام، مراجع کرام، بلخص آیت اللہ سستانی و مقام معظم رہبری کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ محمد و آل محمد کے صدقے میں امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو ان کے یابر و انصار میں شمار فرما۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔